اسرائیل اور ایران تصادم، ایک عالمی تباہی کی جنگ کا آغاز۔ ناظرین، 13 جون 2025 کو شروع ہونے والا اسرائیل اور ایران تنازع اپنی حقیقی نوعیت کو ظاہر کرنا شروع کر چکا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی مختصر فوجی کارروائی نہیں جس کا کوئی واضح فوجی ہدف ہو، بلکہ یہ ایک طویل عرصے تک چلنے والی جنگ کا ابتدائی مرحلہ ہے جس کا کوئی واضح حل یا ایگزٹ نظر نہیں آتا۔ یہ جنگ ایک ایسی صورتحال اختیار کرنے جا رہی ہے جو کہ دونوں حریفوں کو تھکا دے گی اور ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ اسرائیل کے ایران پر کیے جانے والے بڑے پیمانے کے فضائی حملے، جس کا کوڈ نام آپریشن رائزنگ لائن رکھا گیا، اس میں ایک ہی رات میں 200 سے زائد جنگی طیاروں نے ایران کے 100 سے زیادہ جوہری اور فوجی مقامات پر بمباری کی۔ نصف درجن ایرانی نیوکلیئر سائنسدان، فوج کے ٹاپ جنرلز اور کمانڈرز ہلاک کیے گئے۔ اس کے علاوہ اہم جوہری اور میزائل تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے۔ اگرچہ یہ کارروائی پیمانے اور ہم آہنگی کے لحاظ سے متاثر کن تھی، مگر یہ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے کھوکھلی نظر آتی ہے۔ اسرائیلی قیادت کے پاس اپنے بنیادی مقاصد یعنی ایران کے جوہری پروگرام کو مستقل طور پر ختم کرنے کا کوئی واضح راستہ نہیں ہے۔ یہ پروگرام جو پورے ایران میں منتشر ہے، یہ محفوظ اور سائنسی طور پر خود کفیل ہے۔ یہ چند راتوں کی بمباری سے ختم نہیں ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اس تصادم میں اس بات کا کوئی خاکہ پیش نہیں کیا کہ یہ کب اور کیسے اس جنگ سے ایگزٹ کرے گا اور کیا ایگزٹ کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس تمام تر معاملے میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی سرپرستی یہ ایک بے لگام جارحیت کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ کئی طریقوں سے اسرائیل کا یہ حملہ، جس میں نہ تو بین الاقوامی اتفاق رائے تھا اور نہ ہی طویل مدتی حکمت عملی، اسرائیل کا ایران پر یہ حملہ کرنا امریکہ کی سالہ سال کی غیر مشروط حمایت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ واشنگٹن کا بار بار اسرائیل کے خود دفاع کے لیے بولنا، اس نے تل ابیب کو ہر قسم کے احتساب سے بالاتر ہونے کا اختیار دے دیا ہے۔ اس کا انسانیت سوز مظاہرہ غزہ میں ہوا۔ عرب ایران سے اس تازہ تصادم میں بھی امریکہ نے بغیر کسی سنگین نتائج کے بارے میں سوال اٹھائے۔ امریکہ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی جارحیت کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے ہو کر اسرائیل کو سیاسی تحفظ فراہم کیا۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اسرائیلی مس کیلکولیشن نہیں ہے، ایک طویل عرصے سے جاری امریکی پالیسی کا فطری نتیجہ ہے جس نے تصادم کی اسٹریٹجی کو بڑھاوا دیا ہے۔ اس نے سفارت کاری کو کمزور کیا اور سیاسی تنازعات کے فوجی حل کو جائز قرار دیا، اور امریکہ خود اس حکمت عملی کا دائی ہے۔ اس کے علاوہ جوہری خطرے کا افسانہ ایک مغربی بیانیہ ہے۔ اس جنگ کا بنیادی جواز ایران کے جوہری عزائم سے پیدا ہونے والا موجودہ خطرہ یہ خود ایک غیر مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہے۔ ایرانی جوہری خطرہ طویل عرصے سے مغرب کا گھڑا ہوا بیانیہ رہا ہے، جسے بنیادی طور پر ایران کے خلاف پابندیوں، تنہائی اور خفیہ حملوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے آج تک استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ اسرائیل کی خطے میں فوجی طاقت کو مکمل طور پر نافذ کیا جا سکے اور اس کے خلاف کسی بھی ممکنہ خطرے کو ابتدا سے ہی کچل دیا جائے۔ سن 2015 میں ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان مشترکہ ایک جامع منصوبہ عمل میں آیا، یعنی JCPOA پر دستخط کے بعد سے، اور یہاں تک کہ ٹرمپ کے یک طرفہ انخلاء کے بعد بھی ایران نے معاہدے کی بنیادی شرائط پر زیادہ تر عمل کیا، حالانکہ اس پر اقتصادی پابندیاں دوبارہ سے عائد ہو گئی تھی۔ تہران کے جوہری ہتھیار تیار کرنے کے کوئی بھی واضح بین الاقوامی شواہد موجود نہیں۔ حیرت انگیز طور پر موجودہ اسرائیلی حملے کے بعد بھی ایران نے اپنے جوہری نظریے کو ہتھیار سازی کی طرف موڑنے سے گریز کیا ہے۔ ناظرین، اگرچہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہے، مگر اسرائیل کے اہداف ناقابل حصول نظر آتے ہیں۔ ایران کا رد عمل اپنی گہرائی اور قومی یکجہتی میں واضح ہے۔ غیر مستحکم ہونے کی بجائے ایرانی عوام جو پابندیوں اور بیرونی دباؤ سے پہلے ہی تھک چکے تھے، یہ اب قومی دفاع کے لیے متحد ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ حکومت کے بہت سے اندرونی نقادوں اور بیرون ملک مقیم قوم پرست ایرانیوں نے بیرونی جارحیت کے سامنے اپنی شکایات کو عارضی طور پر پسے پشت ڈال دیا ہے۔ جو کبھی اندرونی تقسیم نظر آئی تھی وہ اب اجتماعی مزاحمت میں بدل چکی ہے، جو دہائیوں کی مشکلات اور مزاحمت سے پروان چڑھی انقلابی روح کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے۔ ایران اب کسی بھی قسم کے نقصان کو برداشت کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ لوگوں کو اسرائیل کی کمزوریوں کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ایران کے برعکس اسرائیل اگرچہ فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے بہت طاقتور ہے، مگر اس جنگ میں یہ کمزور پوزیشن سے داخل ہوا ہے۔ اس کا سماجی ڈھانچہ کمزور ہے۔ اسرائیل کے شہریوں کے حوصلے اور قوت برداشت اسرائیل کی مکمل سیکیورٹی اور فوری فوجی فتوحات کے وہمے پر قائم ہے۔ اسرائیل ایک قومی یہودی ریاست ہے جو صہیونی نظریات پر کھڑی ہے، جس میں اگر ایک بھی دراڑ پڑی تو پوری دیوار ڈھہ جائے گی۔
اسرائیلی آبادی میں دوہری شہریت رکھنے والے لوگوں کا ایک بڑا حصہ شامل ہے، جن میں زیادہ تر لوگ ایک جنگ زدہ ملک میں غیر معینہ مدت تک نہیں رہیں گے۔ اگر یہ تنازع جاری رہا تو دوہری شہریت کے حامل افراد یہ سب کچھ برداشت کرنے کی بجائے ملک چھوڑنے کا انتخاب کریں گے۔ اسرائیل سے اب تک ایک بڑی تعداد ہجرت کر چکی ہے اور بہت سارے لوگ اس کی تیاریاں پکڑ رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایک ایسی جنگ شروع کی ہے جسے یہ فیصلہ کن طور پر جیت نہیں سکتا، اور اس کو جاری رکھنے کی اس میں مزید ہمت بھی نہیں ہوگی۔ مغربی پالیسیوں کا نتیجہ: جیسے جیسے یہ جنگ پھیلے گی، تاریخ اس کو صرف اور صرف اسرائیلی زیادتی کی ناکامی کے طور پر نہیں بلکہ ایک مغربی پالیسیوں کی پیداوار کے طور پر یاد رکھے گی۔ ایسی پالیسیاں جس نے سفارتکاری کی بجائے جنگ کو ترجیح دی اور ثبوتوں کی بجائے افسانوں کو اہمیت دی، اور ایک اعلان نہ کرنے والی نیوکلیر طاقت یعنی اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے دوسرے ایران کے سول نیوکلیر پروگرام کو مجرمانہ قرار دیا۔ اسرائیل نے ایران پر پہلا حملہ کیا، لیکن یہ امریکہ کی سرپرستی کے نتیجے میں ممکن ہوا۔ جنگ ابھی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آغاز کی منطق سے زیادہ دیر تک چلنے کا امکان رکھتی ہے۔ امریکی مداخلت: دو ممکنہ راستے۔ اس بڑھتے ہوئے تنازع کے پیش نظر کسی نہ کسی شکل میں امریکی مداخلت ناگزیر نظر آتی ہے، جو زیادہ محتاط اور ممکنہ طور پر مستحکم کرنے والا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ واشنگٹن یورپ کو اکٹھا کرے اور یہاں تک کہ روس کو بھی فوری جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے میں شامل کرے، جس کا مقصد تمام فریقوں کو ایران کے نیوکلیر پروگرام پر مذاکرات کی میز پر واپس لانا ہو۔ تاہم اس راستے میں ایک اہم سیاسی رعایت درکار ہوگی۔ یہ خاموشی سے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے تحت یورینیم کی افزودگی کے ایران کے حق کو تسلیم کرے گا، ایک ایسا حق جس کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی پالیسی حلقوں نے ایک لمبے عرصے سے مخالفت کی ہے، چاہے اس کی قانونی بنیاد کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ جبکہ دوسرا راستہ کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اسرائیل کے ساتھ براہ راست امریکی ملٹری اگر ملوث ہو جائے، جس کا مقصد ایران کے اسٹریٹجک بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا اور ممکنہ طور پر حکومت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہو۔ تاہم یہ منظرنامہ غیر یقینی صورتحال سے بھرا ہوا ہے، جو امریکی ملٹری ایکسرسائزز اور کنفلکٹ سیمولیشنز کے 2 دہائیوں کے تجربے کی روشنی میں سامنے آیا ہے، جو مسلسل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ ایران کی نیوکلیر تنصیبات پر بمباری کرنا عملی طور پر ممکن ہے، لیکن کوئی پائیدار سیاسی نتیجہ حاصل کرنا مشکل ہے، چاہے وہ نیوکلیر عدم پھیلاؤ ہو یا حکومت کا خاتمہ۔ ایک بڑے پیمانے پر طویل مدتی اور زیادہ جانی نقصان والی جنگ کی ضرورت ہوگی۔ یہ نتائج نہ صرف امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جنگی مشقوں نے اخذ کیے ہیں، بلکہ حقیقی دنیا کی پالیسی کو بھی رہنمائی فراہم کی ہے، یہاں تک کہ سخت گیروں جیسے 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ اور 2024 میں جو بائیڈن نے کھلی جنگ کی بجائے معاشی پابندیوں اور خفیہ تخریب کاری کو ترجیح دی۔ اس وقت امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی رہنمائی میں مکمل طور پر صہیونیوں سے گھرا ہوا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ یہ اس جنگ میں شریک ہو جائے، مگر اس جنگ کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ اگر یہ تنازع طول پکڑتا ہے تو نتائج صرف ایران اور اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ پورے خطے اور عالمی معیشت کے لیے بھی خطرناک ہوں گے۔ تیل کے بازار غیر مستحکم ہو جائیں گے، اس سے عالمی سپلائی چین ٹوٹ سکتی ہے، جبکہ وسیع تر جغرافیائی سیاسی مقابلے تصادم میں بدل سکتے ہیں۔ ایک طویل جنگ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگی، اگرچہ واشنگٹن کے پاس اب بھی تعمیری طور پر عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ موقع اب تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا